السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز نشر سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، الیکشن کمیشن نے جنوری میں انتخابات کروانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے بھی وطن واپسی کی تاریخ دے دی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو بڑی خوش آئند بات ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ جی، تاریخ تو نہیں دی انہوں نے، مہینہ بتا دیا۔ اور ایک اس کے ساتھ جڑا ہوا لطیفہ ہے کہ انہوں نے صرف مہینہ بتایا، یہ نہیں بتایا کہ 2024 کی جنوری میں۔ تو چلیں، باہر کا توقع یہی ہے کہ 2024 میں مجھے یہ اس لیے بھی لگ رہا ہے کہ جنوری میں نہ انتخابات ہوئے تو فروری میں ضرور ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو نگران سیٹ اپ بیٹھا ہے، ان کے پاس کا روگ نہیں رہا حکومت چلانا۔ IMF انہیں کسی قسم کا ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی، جب یہ کابینہ بنی تھی تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ 3 مہینے والی کابینہ نہیں ہے۔ جنہوں نے بھی یہ میک کیا ہے، سارا اسٹرکچر میکنگ کی ہے، انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کر کی، بڑے چن کے بندے لائے، لیکن یہ ان سب کی قابلیت دھری کی دھری رہ گئی۔ اب دیکھیے کہ پیٹرول کی قیمتیں ہر دوسرے دن بڑھ رہی ہیں، مطلب اس 15 تاریخ کو 26 روپے 2 پیسے کا اضافہ ہوا۔ یکم تاریخ کو پھر یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ اس یکم تاریخ کو 7 روپے سستا ہو رہا ہے پیٹرول، کیونکہ ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے۔ جی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات، گیس کی قیمتیں جو ہیں اس میں ہوش ربا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ گیس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھائی جا رہی ہیں اکتوبر میں۔ تو جب اکتوبر میں گیس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، مطلب جس کا 1000 روپیہ بل آتا ہے اس کو 2000 آئے گا، اور جس کو 5 7 10 ہزار آتا ہے اس کو 20,000 آئے گا، تو پھر لوگوں کی اپروچ سے باہر ہو جائے گا یہ سب کچھ۔ تو جو ہمارے نگران سیٹ اپ کے لوگ بیٹھے ہیں، انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گئے۔ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، مطلب وہ کہاں سے کریں۔ اچھا، نواز شریف صاحب کی واپسی کا آپ نے ذکر کیا۔ شہزادہ سلطان جو ہیں، سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں اکتوبر میں۔ جب شہباز شریف صاحب واپس گئے ہیں نا، مطلب آئے وہ اور واپس چلے گئے، تو چہم گوئیاں شروع ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے بہت بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں کامران خان صاحب۔ کامران خان صاحب نے اس پہ بڑی لمبی چوڑی بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چونکہ میاں صاحب کے معاملات خراب ہو گئے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ نے میسیج دیا ہے شہباز شریف کو کہ نواز شریف صاحب کو کہہ دیں کہ پاکستان میں نہ آئیں۔ انہوں نے پروگرام کیا، بڑے دلائل دیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پچھلے کوئی 7 8 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے شدید خلاف ہیں۔ خلائی مخلوق، خلائی مخلوق، خلائی مخلوق، وہ جو قوال نہیں ہوتے، راگ الاپتے رہتے ہیں، ایک ہی بات شروع کر دیتے ہیں اور پھر اسی کا۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو تھے، انہوں نے خلائی مخلوق تو کافی سزا ملی۔ اب جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے پاس بھی کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، PTI کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ ووٹ بینک کی بات نہیں کر رہا، ووٹ بینک PTI کا وہیں ہے۔ شاید پہلے سے کوئی 1% بڑھا ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن PTI کا ووٹ بینک ڈیمیج نہیں ہوا، لیکن جماعت کو ختم کر دیا۔ اس کی جو لیڈرشپ تھی، جن لوگوں نے 5 10 کروڑ روپے دے کے ٹکٹ لیے تھے، 20 کروڑ روپے لے کے، انہوں نے ٹکٹ واپس کر دیے۔ تو PTI کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو مطلب ایک طرح سے جماعت انہوں نے ختم کر دی۔ ووٹ بینک وہی موجود ہے۔ اگر PTI کو لیڈ کرنے والا کوئی بھی ہو، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ PTI کو اگلے الیکشن میں اگر اسٹیبلشمنٹ نے PTI یہ سمجھا کہ اسے کوئی لیڈ کرے تو وہ پرویز لائی ہوں گے، قرہ فال ان کے نام نکلنے۔ یہ میرا تجزیہ، اور میں دوسری دفعہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پھر اپنی مرضی کا بندہ لائے گی اور PTI کو لیڈ کریں گے جناب سوری پرویز لائی صاحب، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بڑا ایزی فیل کرتی ہے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے تاریخ دی ہے کہ میں پاکستان آؤں گا، اور پہلے مطلب بہت ساری تاریخیں ہیں، اب 12 اکتوبر بھی ہے، 15 بھی ہے، اور 21 اکتوبر بھی ہے، کہ میاں صاحب حتمی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ 21 اکتوبر کو میں نے پاکستان آ جانا ہے۔ یہاں مسلم لیگ نون ہر روز ورکرز کنونشن اور ٹیلی فونک اور ویڈیو خطاب ہو رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی واپسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جی، اب جو شہباز شریف صاحب، جو میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق، شہباز شریف صاحب جو فوراً واپس گئے ہیں تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ شہزادہ سلطان جو ہے سعودیہ کے ولی عہد جو ہیں، وہ اس وقت پاکستان آئے جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ چکے ہوں، اور وہ جو بھی ریلیف پیکج کا اعلان کریں، یہ میری اطلاعات ہیں، جو بھی ریلیف پیکج کا اعلان کریں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کریں۔
تو یہ تاثر جائے کہ نواز شریف صاحب آئے ہیں تو اس ملک میں، حالانکہ اس میں بہت بڑا کردار جو ہے حالیہ دنوں میں جو کردار ہے وہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا، سید عاصم منیر صاحب کا۔ وہ سعودی عرب گئے اور انہوں نے سعودی عرب سے کہا ہے کہ 25 ارب ڈالر تو آپ ہمیں ڈائریکٹ دیں، اور اس میں سے 10 ارب ڈالر جو ہے وہ ناقابل واپسی ہوں گے، وہ ہم نے رکھنے ہیں اپنے ایسٹس میں، زر مبادلہ کے ذخائر میں۔ ایک بات انہوں نے قائل کر، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے بڑی سرمایہ کاری یہاں کریں، وہاں کے تاجر جو ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، اور بڑے لیول پر سرمایہ کاری کریں پاکستان، بالخصوص گوادر میں بہت بڑی سرمایہ کاری، جیسے انہوں نے دبئی میں کی ہے، اور دبئی میں اتنے شاندار ہوٹلز ہیں، ساری بڑی کمپنیاں جو ہیں دنیا کی، وہ دبئی ان کا ہیڈ آفس بن گیا۔ جی، تو جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ ایک کاوش کی ہے، بہت بڑے لیول پہ کاوش کی ہے۔ انہوں نے قائل کیا ہے چائنا تو پہلے ہی سے اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور وہ بہت انویسٹمنٹ کرے گا، ابھی مزید کرے گا۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب نے سعودیہ کو، عرب امارات کو، ایون کہ ایران کو، اور پھر رشیا کو، ان کو ایگری کیا کہ آپ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کریں۔ تو یہ طے شدہ چیزیں تھیں۔ اب سلطان جب آ رہے ہیں، سعودی عرب کے ولی عہد آ رہے ہیں، تو ایسے میں شہباز شریف صاحب واپس گئے ہیں، اور ایک تو جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ ولی عہد سے رابطہ کریں گے کہ ایک مہربانی کریں، ہمیں کریڈٹ لینے دیں اس چیز کا، آپ پاکستان آئیں تو آپ نگران حکومت نے کیا کریڈٹ لینا ہے، اور ان کو اس کریڈٹ کا فائدہ بھی کیا ہے۔ تو آپ یہ سارے اعلانات جو ہیں، ایک تو آپ تب تشریف لائیں جب آپ کے آنے سے پہلے 1-2-4 دن پہلے میاں نواز شریف پاکستان آ چکے ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ جو بھی اعلانات کریں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھک کریں، اور اس نشست کے بعد ایک مشترکہ جو کانفرنس کی جاتی ہے اس میں آپ اعلان کریں کہ ہم پاکستان کے لیے یہ کریں گے، تاکہ مسلم لیگ نون یہ تاثر دے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ نجات دہندہ بن کے آیا ہے، قوم کو نجات دلوائے گا مہنگائی سے، بے روزگاری سے، اور جو اس وقت صورتحال ہے، معاشی بحران ہے، اس سے نجات دہندہ جو ہے وہ نواز شریف ہے۔ یہ کڑیاں مل رہی ہیں آپس میں، یہ اس بنیاد پر میں تجزیہ کر رہا ہوں۔ باہر کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج کوئی 5 صفحات بھی بڑھا دی ہیں جو کینڈیڈیٹس کے فارم ہیں، اور ان میں کوئی 18 کے قریب تبدیلیاں کی ہیں۔ وہ تبدیلیاں بڑی مثبت ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ بینک کھلوائے گا، اور جتنے بھی اخراجات ہوں گے اس اکاؤنٹ کے ذریعے ہوں گے۔ جی، ہمارے پاکستان میں الیکشن جو ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے، یہ جو وہ مفروضہ اور جو اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے نا، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یہ بکواس ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہاں پہ اشرافیہ کی حکومت ہوتی ہے، لوگوں کی حکومت نہیں ہوتی۔ مطلب 100 کروڑ روپے الیکشن چلا گیا، 100 کروڑ روپے آپ خرچ کریں تو آپ رکن اسمبلی بن سکتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایگزامپل دی تھی ایاز صادق صاحب والے حلقے کی، جہاں علیم خان مقابلے میں تھے، وہاں 3-3 4-4 ارب روپیہ خرچ ہوا تھا، یعنی کہ 300 سے 400 کروڑ روپے خرچ کیے تھے ایک بندے نے۔ تو پاکستان کا الیکشن جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا۔ اب وہ لوگ ضابطہ اخلاق میں تو یہ لکھا نا کہ آپ 15 لاکھ خرچ کریں گے، آپ 10 لاکھ خرچ کریں گے، آپ اتنے خرچ کریں گے، اس سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں تو چیئرمین یونین کونسل کا الیکشن جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کا ہو گیا۔ تو جس ملک میں ڈیموکریسی اتنی مہنگی ہو، وہاں پبلک تو کبھی بھی حکمران نہیں نہ بن سکتی۔ کوئی عام بندہ، کیا میں سوچ بھی سکتا ہوں کہ میں MNA MP بن سکتا ہوں؟ میرے پاس نہ 100 کروڑ روپیہ ہونا، نہ میں نے الیکشن میں جانا۔ اچھا 100 کروڑ روپیہ ہو بھی تو بھائی وہ فالتو ہو میرے پاس، مطلب میں کوئی 100 ارب روپیہ ہو میرے پاس، اور اس میں سے میں سمجھوں کہ اگر میرا 100-200 کروڑ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، اس میں سے میرے پاس تو 100 ارب ہے جی، تو اگر اس میں سے 1 ارب روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، 2 ارب روپیہ، 3 ارب روپیہ خرچ ہو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر بندہ الیکشن میں جا سکتا ہے نا۔ یہ جو لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے اور جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، بینکوں سے قرضے لیے ہیں اور قرضے معاف کروائے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے، اور میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے، پچھلے 15-20 سال میں جن لوگوں نے قرضے لیے ہیں سیاستدانوں اور قرضے معاف کروائے ہیں، مہربانی کریں ان سے 1 پائی واپس نہ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ واپس نہیں لے سکتے، خدا کا واسطہ ہے ان کی لسٹ جاری کروا دیں، صرف لوگوں کو یہ پتا چلے کہ کون کون سا سیاستدان ہے جس نے کروڑوں روپے لیے ہیں اور ڈکار گیا اور اس نے معاف کروا لیے، اور وہ وجوہات بتائی جائیں کہ ان کے قرضے معاف کیسے ہوتے ہیں۔ تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان نے جتنے قرضہ ہم نے دینا ہے نا IMF کا،
اس سے زیادہ آپ کے سیاستدان اور آپ کے اشرافیہ جو ہیں وہ بینکوں سے قرضے لے کے کھا گئے, ڈکار گئے, معاف کروا لی انہوں نے. تو اگر وہ تفصیل ہی سامنے آ جائے, ہمارے پاس کچھ تو تفصیل ہوتی ہے صحافیوں کے پاس, لیکن پوری ڈیٹیل جو ہے وہ بینک ہی فراہم کر سکتے ہیں کہ کس نے کتنے کروڑ روپیہ قرضہ لیا, کتنے ارب روپیہ قرضہ لیا, اور پھر وہ کیسے معاف ہوا, کن بنیادوں پر معاف ہوا. وہ ڈیٹیل سامنے آ جائے تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے گھروں میں چولہے کیوں نہیں جل رہے, پیٹرول کی قیمتیں اتنی کیوں بڑھ رہی ہیں, گیس کی قیمتیں کیوں بڑھانا پڑ رہی ہیں, ہمیں ہاسپٹلز میں میڈیسن کیوں نہیں ملتی, ہمیں ہاسپٹلز میں بیڈ کیوں نہیں ملتے, ہمارے اسکولوں میں تعلیم کا معیار اتنا کیوں گیا. سرکاری اسکولوں کی بات کر رہا ہوں, سرکاری اسکولوں میں مطلب تعلیم کے لیے ہم تو ٹاٹ پہ پڑھے تھے نا, جس زمانے میں پڑھا سرکاری اسکول میں, اس زمانے میں تو بینچ بھی نہیں ہوتے تھے, ہم ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے, اور ٹاٹ بھی جو ہوتا تھا وہ گھر سے وہ بوری ہوتی تھی وہ لے کے جاتے تھے, اس پہ بیٹھ کے پڑھنا پڑتا تھا. یہ آپ کی جتنی بیوروکریسی ہے جو اس وقت ملک چلا رہی ہے, جو سینئر بیوروکریٹ ہے وہ سارے کے سارے ٹاٹ والے اسکول پہ پڑھ کے, اور وہ ٹاٹ گھر سے لے کے جایا کرتے تھے. خیر تب یہ پرائیویٹ مافیا نہیں آیا تھا. یہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں جو ہزاروں میں فیسیں لیتے ہیں, سالانہ لاکھوں روپے لیتے ہیں, اور گگو گھوڑے پیدا کیے جا رہے ہیں. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دفعہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ضرور پتہ چلے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اربوں خربوں روپے کے قرضے لیے اور اس کے بعد پھر معاف کروا لیے, اور ان کے قرضے جو ہیں وہ عوام ادا کر رہے ہیں. ہم بلوں کی صورت میں, ہم اس میں بے جا ٹیکسز, ہم ہر روز بات کرتے ہیں کہ آپ اپنا صرف بجلی کا بل دیکھ رہے ہیں, آپ چکرا کے رہ جائیں گے کہ اس میں کیسے کیسے ٹیکس شامل ہیں. ایسے ٹیکس شامل ہیں کہ علمان الفیظ, مطلب ایک ہی ٹیکس 3 مرتبہ لیا گیا ہے, جنرل سیلز ٹیکس اور سیلز ٹیکس, مطلب ایسے ہی فیول کے نام پہ 3-4 جگہوں پہ ٹیکس لیا جاتا ہے. تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جنہوں نے قرضے معاف کرائے تھے ان کے قرضے تو ہم ادا کر رہے ہیں. تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے, پبلک تک اویئرنیس پہنچنا بہت ضروری ہے. اچھا مجھے نہیں پتا کہ اب لاہ عمل کیا ہے جناب سراج الحق صاحب کا. سراج الحق صاحب نے 2 دن تو بڑے دھرنا دیا لاہور میں. تو میں نے کل یاد ہے جمعرات والے دن پروگرام میں وہ ٹھٹھیارا دی بلی والی مثال دی, جو ٹھٹھیاروں کی بلیاں ہوتی ہیں ان کو ہلکی پھلکی آواز, کوئی نعرہ, فٹے منہ در فٹے منہ, دفع ہو جا, ایسی آوازیں جو ہوتی ہیں ان سے اثر نہیں ہوتا. میں نے کہا تھا کہ ان کے کان جو ہوتے ہیں وہ ٹھک ٹھک پہ لگے ہوتے ہیں اور وہ اونچا سنتی ہیں, بہت زیادہ اونچا سنتی ہیں. تو جب تک ان کی کمر میں کس کے جوتا نہ مارا جائے تو سمجھ نہیں ہوتی. تو یہ جو چھوٹا سا دھرنا دیا, دھرنی کہہ لیں اسے جناب سراج الحق صاحب نے, اگر انہوں نے دھرنا دینا تھا تو کم از کم ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ دھرنا دیا کرتے تھے جناب خادم حسین رضوی صاحب. تو اگر وہ اس ٹائپ کا دھرنا نہیں دے سکتے تو جماعت اسلامی کی پہلے کون سی ساکھ ہے اس ملک میں؟ لوگ سمجھتے ہیں 4 ٹوٹرو اکٹھے ہوتے ہیں, نعرے بازی کرتے ہیں, قدمے اٹھاتے ہیں, اور یہ تو ایک ہومیوپیتھک قسم کا دھرنا ہوتا ہے. تو سراج الحق صاحب کے دھرنے کا تو نہ کسی نے دکھایا, نہ کسی چینل نے, اور نہ ہی سوشل میڈیا پہ اتنا وابیلا مچا. وہی 2-2.5 ہزار 4,000 5,000 لوگوں کا ہوگا کوئی چھوٹا موٹا دھرنا. تو قاضی صاحب سراج الحق صاحب سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سراج الحق صاحب یہ جو دھرنا ہے اس کو مؤثر بنائیے تاکہ حکومت پر اثر انداز ہو. ہر چند کے یہ جو جس حکومت کے خلاف آپ دھرنا دے رہے ہیں نا, مطلب یہ نگران حکومت, یہ کچھ بھی نہیں دے سکتی ہمیں. آپ کو تو دھرنا دینا چاہیے تھا, پتہ نہیں آپ نے تب کیوں نہیں دیا. جب شہباز شریف تھے ان کے ساتھ آپ کے کیسے یرانے ہیں, کیسے تعلقات ہیں, وہ کون سی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے جو آپ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ, پھر تب آپ نے دھرنا نہیں دیا. تو یہ نگران حکومت تو کچھ کر ہی نہیں سکتی, ان کے خلاف آپ دھرنا دے رہے ہیں. خیر میں نے کہا تھا کہ اگر دھرنا دینا ہی ہے, آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے, تو پھر کم از کم ایسا دھرنا ہو کہ اس کے نتائج نکلیں. لیکن سراج الحق صاحب نے اپنے مزاج کے مطابق وہ دھرنی دی ہے جس کی پورے ملک میں, آپ کو پتا ہے کہ وہ دھرنا, کسی سے سنا کہ وہ لاہور میں کوئی دھرنا ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دھرنا ہوا ہے, کوئی کیا ہوا ہے. انہی کے گروپس میں سوشل میڈیا پہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کچھ 4 لوگ اکٹھے ہیں, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی مؤثر انداز سے, پبلک تو نکل نہیں رہے, یہ تو پکی بات ہے. لوگ جو ہے شاید جب نواز شریف آئے تو تب نکلیں, اور نواز شریف کے پاس اس دفعہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو کوئی آپشن نہیں ہے لوگوں کو ریلیف دینے کے علاوہ. اگر وہ لوگوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کا حشر جو ہے, جو اس وقت پی ٹی آئی کا, اس سے برا ہوگا. انہوں نے, ان کے بھائی نے 1100 ارب روپے کے قرضے معاف کروا لیے ہیں, اپنے داماد, اپنے بیٹوں,
خود پہ جو مقدمات تھے وہ سارے ختم کروا لیے. تو اب نواز شریف صاحب جب آتے ہیں, کہہ تو ہو رہے ہیں کہ وہ آتے ہی سرنڈر کریں گے قانون کے آگے, وہ عدالت میں جائیں گے اور عدالت سے کہیں گے کہ جناب مجھ پر اقامہ کی بنیاد پر ایک بے بنیاد سزا سنائی گئی اور مجھے نااہل قرار دے دیا گیا, میری حکومت گرا دی گئی, مجھے حکومت سے نکال دیا گیا, تو انہیں ریلیف مل جائے گا. پرسوں کی جو تجزیے تھے جمعرات کے, اس میں یہ بات شامل تھی کہ جناب نواز شریف جو ہیں انہوں نے شہباز شریف کو بھیجا تھا کہ کچھ مجھے تحفظات ہیں, مجھے کچھ سیکیورٹیز چاہیے, مجھے کچھ ضمانتیں چاہیے. تو شہباز شریف آئے ہیں اور وہ ضمانتیں لے کے پھر واپس گئے ہیں. کچھ لوگوں سے انہوں نے مطلب یہ ضمانت لی ہے, ان سے یہ سیکیورٹی بانڈز لیے ہیں وربلی, کہ جب نواز شریف آئیں گے تو انہیں لمبے عرصے کے لیے جیل میں نہیں ڈالا جائے گا, انہیں ریلیف دیا جائے گا, ان پر بنے گئے مقدمات ختم کیے جائیں گے. تو مسلم لیگ نون کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں شورٹی دے دی گئی ہے کہ نواز شریف واپس آئیں, ان کے راستے میں قانون رکاوٹ نہیں بنے گا. تو اگر انہیں یہ شورٹی ملی ہے تو میری سمجھ میں نون لیگ والوں کی بات اس طرح سے آ جاتی ہے کہ اب آپشن کو نہیں بچا اسٹیبلشمنٹ کے پاس. اگر وہ نواز شریف کو بھی راستے سے ہٹا دیتے ہیں, وہ بھی لمبے عرصے کے لیے جیل میں چلے جاتے ہیں. ایک مقبول پارٹی ہے اور پنجاب میں تو بالخصوص بہت مقبول ہے. یہاں 3 دفعہ تو شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہے ہیں, پھر کوئی 3 دفعہ نواز شریف بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں, اسی طرح نواز شریف کو 3 دفعہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں. 1 دفعہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی بن گئے یہ 16 مہینوں کے لیے. تو ایک لمبا پیریڈ ہے ان کے اقتدار کا. تو اگر انہیں بھی راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے اور کھلا میدان چھوڑ دیا جاتا ہے تو کیا اکیلی پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی؟ ان کے مقابلے میں تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے. اور اگر کرپشن دیکھی جائے تو آصف علی زرداری صاحب کی کرپشن جو ہے وہ کسی طور پر بھی نواز شریف اور عمران خان کے حواریوں سے کم نہیں ہے. ان کی کرپشن سب لوگوں سے زیادہ ہے. جی خیر, اس سینیریو میں 2 باتیں جو آپ کا سوال ہے. ایک تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جنوری میں جو انتخابات کی تاریخ دے دی ہے, کیا الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تو میرا جواب تو اس میں ہاں میں ہے کہ الیکشن تو ہونے ہی ہونے. اب اس کی وجہ یہ کہ ان سے اقتدار نہیں سنبھالا جا رہا, یہ حکومت سنبھال نہیں پا رہے, لوگوں کو ریلیف نہیں دے پا رہے. اور یہ جو احتجاج ابھی لولے لنگڑے بے شک شروع ہوئے ہیں, لیکن گیس کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں لوگوں کے چولہے بالکل بجھ جائیں گے, تو اس کے بعد میرے خیال میں پھر احتجاج جو ہے اس میں گرمی آ جائے گی اور یہ حکومت نہیں سنبھال پائے گی. جی دوسرا, انہوں نے IMF کو ادائیگیاں کرنی ہیں, وہ بھی بہت مشکل ہے. اور اگر جیسے مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے کہ جب ولی عہد آئیں سعودی عرب کے تو وہ میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے ان کے پہلو میں کھڑے ہو کے بڑے بڑے اعلانات کریں. اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون جو ہے اس کا کم بیک ہوگا. نواز شریف جو ہیں پھر ایک دفعہ سے پھر ان کی مردہ جسم میں روح آ جائے گی مسلم لیگ نون کے, اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھول جائیں گے کہ 16 مہینے میں شہباز شریف صاحب نے کیا گند گھولا ہے, کتنی مہنگائی کی اور اپنے قرضے معاف کروائے ہیں. جی اگر تھوڑا بہت ریلیف بھی مل جاتا ہے لوگوں کو تو پھر لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا مطمئن ہو جائیں گے. باہر کے آپ دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ایک تو انتخابات ہونے ہی ہونے ہیں, اگر جنوری کے لاسٹ میں نہیں بھی ہوتے تو یہ فروری میں تو ہر صورت ہو جانے, مطلب مہینے کی تاخیر کوئی تاخیر نہیں ہے. اگر کوئی مہینہ 1.5 مہینہ کی تاخیر ہو بھی جاتی ہے تو بالآخر انتخابات نے ہونا ہے اور اب ہو کے رہیں گے. پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ انتخابات نہیں ہوں گے, جنہوں نے اتنا بڑا سیٹ اپ بنایا ہے, جی ایسی گورنمنٹ لے کے آئے ہیں, اس میں بہت بڑے بڑے لوگ اور بہت قابل لوگ ہیں, لیکن وہ سارے قابل لوگ جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں, ایک رتی برابر ڈلیور نہیں کر سکے لوگوں کو. جی تو ان کی قابلیت دھری کی دھری رہ گئی ہے. تو اب ایک ہی آپشن ہے کہ بر وقت انتخابات کروا دیے جائیں, جو بر وقت نہیں ہیں, لیکن جتنی جلدی ممکن ہو سکے انتخابات کروا دیے جائیں. نمبر 2, نواز شریف واپس آ جائیں, ان کے مقدمات ختم ہوں, اور جو قومی لیڈرشپ کا ایک فقدان ہے, ایک بڑے لیڈر کا جو فقدان ہے, وہ کسی حد تک ختم کیا جا سکے. باہر کیف عمران خان کی کمی جو ہے اسے کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا, نہ تو شاہ محمود قریشی پوری کر سکتے ہیں جنہوں نے کہ کرنی نہیں, جی اور نہ ہی پرویز لائی جو ہیں وہ عمران خان کا متبادل ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. کل کے پروگرام میں بتاؤں گا کہ میں نے بتایا تھا اس پروگرام میں کہ کورٹ نے جب کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ان کے بیٹوں سے بات کروائی جائے, تو پہلے تو جیلر انتظامیہ اڑی ہوئی تھی. وہ جیلر انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں کوئی قانون میں نہیں لکھا, جو ان کے پاس ہوتا ہے نا ضابطہ ہوتا ہے جیل کا. انہوں نے کہا کہ ہمارے قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ کسی بھی شخص کی, کسی قیدی کی, اس کے بیٹوں سے بیرون ممالک میں بات کروائی جا سکے. انہوں نے کہا یہ کہیں نہیں لکھا. ایک تو ہمارے رول میں نہیں ہے, اس لیے ہم عدالت کا حکم ماننے سے قاصر ہیں, اور دوسری بات یہ کہ جب سنجیدگی سے کوشش کی گئی
تو میرے پاس خبر یہ ہے کہ ان کے اہلیہ نے اور ان کے بیٹوں نے عمران خان سے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ کیا خبر ہے یہ میں کل کے پروگرام میں بتاؤں گا جی، کیونکہ یہ ایک تفصیلی بات ہے اور اس کو ایسے ضائع نہیں کیا جا سکتا. باہر کیا عمران خان صاحب کی بات ابھی تک اپنے بیٹوں سے نہیں ہو سکی عدالت کے حکم کے باوجود. اس میں سب سے پہلے رکاوٹ جیل کے حکام تھے اور اس کے بعد سنا یہ ہے میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی بیگم نے کس وجہ سے اس کے پیچھے بہت بڑی باتیں ہیں. ان کی پیرنی کا بھی ہاتھ ہے جی کہ جمائمہ کیوں ناراض ہیں اب عمران خان سے. جمائمہ نے پورا ٹل لگایا ہے پہلے کہ عمران خان، لیکن اب وہ کیوں ناراض ہیں؟ پن کی پیر نے ایسا کیا ہے کہ جمائمہ نے بیٹوں کو بھی منع کر دیا کہ آپ نے عمران خان سے بات نہیں کرنی. تو یہ تفصیل سے ہم کل بات کریں گے. باہر کیا بڑی خوش آئند بات ہے انتخابات ہوں اور جنوری میں ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے. جو بھی حکومت آئے اس پر پریشر ہوگا عوام کا، عوام کے ووٹ لے کے آئی ہوگی، وہ کچھ نہ کچھ ڈلیور کرے گی. جی. اور دوسری بات یہ کہ نواز شریف اب یہ شیر آیا چھوڑ کے حتمی تاریخ دے اور پھر اس تاریخ کو آ جائیں، آ کے سرنڈر کریں. اگر عدالتیں انہیں ریلیف دیتی ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ شہباز شریف نے اربوں روپے لوٹے، 1100 ارب روپے لوٹ کے عدالتوں نے انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا. تو ہماری عدالتیں تو ایسی ہی ہیں، انہیں بھی اگر 1100 ارب روپیہ ڈکارنے کا آرڈر دیا جا سکتا ہے تو ایک کا کام ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی، عدالت اسے بھی اڑا کر رکھ دے. عدالت کے پاس اختیار ہے، کون روک سکتا ہے اسے؟ جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.